حقوق اطفال کے تعلق سے گزشتہ کئی بار ہم نے اسی پروگرام میں آپ کو بتایا ہے کہ وہ کمیشن جس کو جموں کشمیر کے اندر جو ختم ہوا دوبارہ سے بنانے کی تیاری ہوئی، لیکن ابھی ایک طویل مدت گزر گئی، چیئرپرسن کی تقرری اس بڑے ادارے کے اندر نہیں ہو سکی اور معاملہ کئی مرتبہ جموں کشمیر لداخ ہائی کورٹ بھی پہنچا۔ 1.5 برس گزر گیا، نہ عدالت کے احکامات پر عمل درآمد ہو سکا اور نہ ہی دوسری جانب حکومتی سطح پر بیک ٹو بیک میٹنگز یا کوششوں کے باوجود کوئی مثبت پیش رفت ابھی تک ہوئی ہے۔ عمران نائکو بھی ہمارے ساتھ ہے۔ عمران، کیا آپ تک آواز پہنچ رہی ہے؟ عمران، آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ جی بالکل بالکل۔ یہ بتائیے گا کہ کمیشن کے کام میں تاخیر کب تک یہ انتظار ختم ہوگا اور چیئرپرسن کی تقرری کیا 2025 میں بھی انتظار ختم ہوگا کہیں جا کر، یا پھر وہی سلسلہ چلے گا جو ہم دیکھ رہے 2019-20 کے بعد؟ دیکھیے آصف صاحب، ٹائم کم ہے، اس لیے میں ذرا کوئکلی اس کی تھوڑی سی تفصیلات فراہم کرتا ہوں۔ سال 2022 میں جموں کشمیر گورنمنٹ نے ایک انڈیپینڈنٹ ایک کمیشن فار چائلڈ پروٹیکشن بنانے کا اعلان کیا اور ساتھ ساتھ ایک 6 ممبرز کی کمیٹی کا بھی اعلان کیا اور اس کمیشن کو جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر نے اپروو کیا۔ یہ اکتوبر 2022 کی بات ہے اور اس کمیشن کو چائلڈ پروٹیکشن کمیشن کے لیے جو 6 ممبرز کی جو کمیٹی ہے، اس کے ایک چیئرپرسن کی بھی جو ہے منظوری دی گئی اور 1 سال گزرنے کے بعد یعنی کہ سال 2023 جون میں جموں کشمیر کے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ نے ایک ایڈورٹائزمنٹ نوٹیفیکیشن ایشو کی اور جس میں انہوں نے کہا کہ ایلیجبلٹی کرائیٹیریا کیا ہے اور یہ جو چیئرپرسن ہے اور اس کے ساتھ جو مزید 6 ممبرز ہیں، اور 6 ممبرز میں یہ بھی کہا گیا کہ ایک جموں زون کو ہیڈ کریں گے اور ایک ممبر اس میں جو ہے وہ کشمیر زون کو ہیڈ کریں گے۔ 1 سال کے بعد جب نوٹیفیکیشن ایشو کی گئی اور اس میں جب کینڈیڈیٹس نے اپلائی کیا تو اس میں جو ایلیجبلٹی کرائیٹیریا تھا جو ہمارے پاس اطلاعات ہے، اس کی وجہ سے وہ بہت سارے ایسے کینڈیڈیٹس تھے جو اس کرائیٹیریا کے حساب سے اس میں جو ہے شامل نہیں ہو سکتے تھے اور دوبارہ سے اس میں تاخیر ہوئی، ریسپانس بہت پور تھا اور پھر سے 2023 سے 2024 نومبر میں دوبارہ سے ایک اور نوٹیفیکیشن ایشو کی گئی اور ساتھ ساتھ اس سے پہلے جموں کشمیر ہائی کورٹ کی طرف سے ایک ڈائریکشن بھی پاس کی گئی اور اس میں کیا ہم یہ مانے کہ حکومتی اداروں نے جو ونڈو کھولا تھا اس میں جو پرسکرائبڈ فارم تھا اس حساب سے جو نارم تھے اس حساب سے کسی نے اپلائی نہیں کیا، جس کی وجہ سے یہ ہوا، یا اپلیکیشن جتنی تھی ان کو سارٹ آؤٹ کرنے میں ٹائم لگ رہا ہے؟ بیسیکلی جو ایلیجبلٹی کرائیٹیریا اس میں رکھا گیا تھا، جیسے کہ اس میں کچھ ڈپارٹمنٹس کا، بہت سارے ایسے ڈپارٹمنٹس کا کہا گیا تھا کہ اس میں اپلائی کرنا ہے 34 سال کی عمر چیئرپرسن کے لیے، 34 سے 36 سال کی عمر اور اسی طریقے سے 10 سال کا ایکسپیرینس، گریجویشن کم سے کم، اور یہ کچھ ایسی کرائیٹیریا تھا جس میں بہت کم ریسپانس ملا۔ لیکن پھر سے 2024 میں نوٹیفیکیشن ایشو کی گئی اور حالانکہ اس سے پہلے جموں کشمیر ہائی کورٹ میں جیسے میں نے کہا PIL درج کی گئی تھی اور اس میں پھٹکار ملی تھی ڈپا سرکار کو کہ اس میں تاخیر کیوں ہو۔ یہ بھی کہا گیا تھا کہ ایز سون ایز پاسبل جو ہے اس کو فل اپ کیا جائے۔ حالانکہ جموں کشمیر کے چیف سیکرٹری اور سیکرٹری سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ اور سیکرٹری لا، جسٹس اینڈ پارلیمنٹ افیئرز کو اس سلیکشن کمیٹی کے جو ہے ممبرز بنائے گئے ہیں جس کے ہیڈ چیف سیکرٹری کر رہے ہیں، لیکن 2024 نومبر کے تک بھی یہ جو ہے ابھی تک سلیکشن پروسیس جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوا اور اب چونکہ ہم 2025 میں بھی چلے گئے ہیں اور ابھی بھی یہ جو کمیشن ہے یہ اپنی جگہ لٹکا ہوا ہے، نہ تو سلیکشن کمیٹی کے پاس یہ جو پروسیس ہے پہنچا ہے اور نہ ہی چلیے بہت شکریہ عمران نائکو ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے۔ اطفالوں پر مشتمل کمیشن ابھی بھی نہیں بنا ہے، حکومت کو لداخ، جموں کشمیر لداخ کامن ہائی کورٹ کا بھی نوٹس تھا، اس کے باوجود بھی کام نہیں چلا، لیکن یہ مانا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کو چنا جانا ہے ان کے لیے کرائیٹیریا جو سیٹ کیا گیا ہے شاید اس کرائیٹیریا کو ابھی بھی کوئی فال نہیں کر رہا ہے۔ تاہم سیکشن 36 کمیشن فار پروٹیکشن آف چائلڈ رائٹ ایکٹ 2005، سینٹرل ایکٹ 4 آف 2006، اس کے تحت لیفٹیننٹ گورنر صاحب نے نوٹیفیکیشن جاری کی تھی 21 اکتوبر سن 2022 کو، اس کے تحت معاملہ پھر 2023 میں بھی چلا، 2024 میں بھی چلا، لیکن ابھی تک نوٹسیں اور نوٹیفیکیشن سی جاری چل رہی ہیں۔